حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے جو کہ ساری زمین سے ہی لائی گئی تھی۔ تو آدم کی اولاد میں مٹی کے اوصاف تو ظاہر ضرور ہوں گے، تو کسی کا رنگ اس میں سفید ہوگا، کسی کا سرخ اور کسی کا رنگ سیاہ۔ ان میں سے کوئی اچھی طبیعت کا مالک ہوگا اور کوئی سخت اور کوئی درمیانی طبیعت کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا کہ وہ زمین پر جا کر مٹی لے کر آئیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے آئے تو زمین نے خدا سے اس کی پناہ مانگی اور کہا وہ مجھ میں کمی نہ کریں اور میرے وجود کو گناہ گاروں سے نہ بھریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہ لی اور ویسے ہی واپس چلے گئے اور جا کر خدا سے کہا، اے میرے خدا، مٹی نے مجھ سے پناہ مانگی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے، اور واپس جا کر وہ سب باتیں اسی طرح خدا کے حضور پیش کی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ وہ زمین پر جائیں اور مٹی لے کر آئیں۔ حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کروں۔ اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی اور آسمان کی طرف لوٹ گئے، پھر مٹی کو بھگویا جس سے اس میں لیس پیدا ہو گئی۔ پھر فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا اور جب اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے نئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان خود کو انسان سے بڑا نہ سمجھے۔ ایک پتلے کی صورت میں انسان 40 سال تک پڑا رہا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو جمعے کے دن پیدا کرنا تھا۔ جب فرشتے اس پتلے کے پاس سے گزرتے تو حیران ہوتے کیونکہ اس طرح کا پتلا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ حیرانگی ابلیس کو ہوتی تھی۔ جب شیطان اس پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو ٹھوکریں مار کر گزرتا تھا۔ جب شیطان اس پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے کوئی خالی چیز کو مارے تو خالی پن کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، انسان کو پتھروں اور اینٹوں والی مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کہتا تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ شیطان اس پتلے کے منہ میں چلا گیا اور اس پتلے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے فرشتوں سے آ کر کہا کہ تم لوگ اس پتلے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ اگر میں نے اس پر حملہ کر دیا تو میں اس کو مار دوں گا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خالی پتلے میں جان ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں سے کہا، جب اس پتلے میں جان ڈال دوں اپنی طرف سے ایک خاص روح اس میں پھونک دوں گا تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے جب اس میں روح پھونکی، اس پتلے میں جان آنے لگی۔ وہ پھونک جب اس کے سر تک گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ ملائکہ نے عرض کی کہ آپ سے کہ آپ الحمدللہ کہیں۔ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت پھل تھے، وہ پھل جنت کے تھے۔ پھر دوسرے جسم میں روح نے جانا شروع کیا۔ جب پیٹ تک روح گئی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ روح نے ابھی پاؤں تک جانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے جنت کے پھلوں کو پکڑنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر خدا تعالیٰ نے کہا، ترجمہ، میں نے آدمی کو بے صبرا بنایا ہے۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک شیطان تھا جس نے ان فرشتوں کا ساتھ نہ دیا جنہوں نے سجدہ کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو ایک پتلا بنا کر رکھ دیا۔ ابلیس اس پتلے کے آس پاس پھرتا رہا۔ پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ پتلا تو اندر سے بالکل خالی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب سے پہلے فرشتے اسرافیل نے سجدہ کیا تھا۔